السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ ٹھیک ٹھاک؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھیں، آمین۔ ویلکم ٹو مائی اسلامک چینل۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ٹائٹل میں دیکھ لیا ہوگا کہ آپ لوگوں نے آج ہم سورۃ القدر کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں۔ سورۃ القدر ایک ایسی سورت، ایک ایسا میٹھا کلام ہے خدا پاک نے جو ہمیں ایک تحفے کے طور پر دیا ہے، اور اس کے بارے میں ہم اس ایک پاک مقدس رات کے بارے میں جانیں گے، معلومات لیں گے، اور اس کی فضیلت، اہمیت اور اس کے نزول کے بارے میں بات کریں گے۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، شب قدر پاک راتوں میں سے، بہت مقدس راتوں میں سے ایک رات ہے، اور بہت بڑی رات ہے۔ ایسی رات ہے جو رات ہمیں عبادت کرنے کا، ہمیں اللہ تعالیٰ سے قریب ہونے کا نہایت صاف شفاف موقع دیتی ہے۔ اور جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ اس رات کی بڑی فضیلت اور اہمیت ہے۔ تو آج ویسے تو تقریباً لوگوں کو ہوتا ہے، سنتے بھی ہیں ہمیں علم بھی ہوتا ہے کسی نہ کسی طرح سے، لیکن پھر بھی بہت ساری باتیں، بہت سارا علم سے ہم لا علم ہوتے ہیں۔ بہت ساری معلومات ایسی ہوتی ہے جس کے بارے میں ہمیں کچھ خاص باتوں کا یا کچھ خاص معلومات کا علم نہیں ہوتا۔ اور جیسا کہ اب یہ رات بہت جلد رہی زندگی، تو انشاءاللہ ہم سب کا مقدر پھر سے بننے والی ہے اس سال میں۔ تو مہربانی فرما کر سب اس رات میں اپنے لیے معافرت مانگیں، اللہ تعالیٰ سے دعائیں فرمائیں، اللہ تعالیٰ سے اپنی زندگی کے لیے خیر و برکت مانگیں، اور ہر انسان کے لیے، اپنے ملک کے حالات کے لیے، ہر انسان کے لیے دعائیں مانگیں۔ اور مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور دعا کیجیے گا کہ ہم پھر سے دوبارہ اس رات کو عبادت کرنے کے لیے اللہ پاک ہمیں توفیق عطا کریں، اور اس رات میں عبادت کر کے ہمیں اپنی معافرت کروانے کے لیے اللہ پاک ہمیں توفیق عطا کریں۔ بہت ہی خوبصورت، بہت ہی پاک، بہت ہی مقدس رات، رمضان کے مہینے میں آنے والی پاک راتوں میں سے ایک، جس کا ہمیں صحیح سے علم نہیں ہے کہ کون سی رات ہے، لیکن زیادہ تر یہ کہا جاتا ہے کہ 27ویں شب کی رات شب قدر ہے۔ اس کو بہت ہی پاک مقدس، اللہ تعالیٰ کی ہر چیز ہمارے لیے پاک مقدس ہے، لیکن کچھ اللہ پاک نے ہمارے لیے ایسے لمحے، ایسے پل بنائے ہیں، ایسی راتیں، ایسے ہمیں موقع فراہم کیے ہیں جس سے ہم اپنے لیے خصوصی مغفرت اللہ تعالیٰ سے درکار کر سکتے ہیں، خصوصی مغفرت اللہ تعالیٰ سے مانگ سکتے ہیں، اپنے لیے دعائیں مانگ سکتے ہیں، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے ملک کے لیے، اپنی آسانیوں کی دعا کر سکتے ہیں، اور اللہ پاک ہم سب کے حق میں بہتر فیصلے عطا فرمائے۔ ہم اب شروع کرنے لگے ہیں اپنی اس صورت کو، اس کے بارے میں باقاعدہ پوری تفصیل سے معلومات، باقاعدہ تفصیل سے اس کو پڑھیں گے، اس کے بارے میں جانیں گے۔ چلیں شروعات کرتے ہیں۔ اچھا جی، چلیں۔ سورۃ القدر، سورہ قدر کا تعارف، مقام نزول۔ سورہ قدر سورہ مدینہ ہے، ٹھیک ہے، اور ایک قول یہ ہے کہ یہ مکیہ ہے۔ رکوع اور آیت کی تعداد، اس صورت میں 1 رکوع اور 15 آیتیں ہیں۔ قدر نام رکھنے کی وجہ کیا ہے؟ قدر کے بہت سے معنی ہیں، البتہ یہاں قدر سے عظمت و شرافت مراد ہے، اور چونکہ اس صورت میں لیلۃ القدر کی شان بیان کی گئی ہے، اس مناسبت سے اسے سورہ قدر کہتے ہیں۔ سورہ قدر کے مضامین، اس صورت میں قرآن مجید نازل ہونے کے ابتدائی زمانے کے بارے میں بتایا گیا، اور جس رات میں قرآن مجید نازل ہوا اس کی فضیلت بیان کی گئی کہ یہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس رات میں فرشتے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے اترتے ہیں، اور یہ رات صبح طلوع ہونے تک سراسر سلامتی والی ہے، یعنی کہ اس رات میں جتنی ہو سکے اپنے لیے سلامتی مانگیں، دعائیں مانگیں، قبول ہونے والی رات ہے۔ سورہ الگ کے ساتھ مناسبت، سورہ قدر کی اپنے سے مقابل سورہ الگ کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ سورہ الگ میں اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا تھا کہ آپ اپنے رب عز و جل کے نام سے قرآن پڑھیے جس نے پیدا کیا، اور اس صورت میں قرآن مجید نازل ہونے کی ابتدا کا زمانہ بتایا گیا کہ اسے عظمت و شرافت والی رات لیلۃ القدر میں نازل کیا گیا۔ جیسا کہ صورت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا ہے۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اسے شب قدر میں اتارا۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا، یعنی بے شک ہم نے اس قرآن مجید کو لوح محفوظ سے آسمان دنیا کی طرف
یکبارگی شب قدر میں نازل کیا۔ شب قدر کے فضائل۔ شب قدر شرف و برکت والی رات ہے۔ اس کو شب قدر اس لیے کہتے ہیں کہ اس شب میں سال بھر کے احکام نافذ کیے جاتے ہیں اور فرشتوں کو سال بھر کے لیے کاموں اور خدمات پر مامور کیا جاتا ہے۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس رات کی دیگر راتوں پر شرافت اور قدر کے باعث اس شب کو شب قدر کہتے ہیں، اور یہ بھی منقول ہے کہ چونکہ اس شب میں نیک اعمال مقبول ہوتے ہیں اور برگاہ الہی میں ان کی قدر کی جاتی ہے، اس لیے اس شب کو شب قدر کہتے ہیں۔ احادیث میں اس شب کی بہت فضیلتیں وارد ہوئی ہیں، چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اس رات میں ایمان اور اخلاص کے ساتھ شب بیداری کر کے عبادت کی تو اللہ تعالیٰ اس کے سابقہ و صغیرہ گناہ بخش دیتا ہے۔ اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رمضان کا مہینہ آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک تمہارے پاس یہ مہینہ آیا ہے اور اس میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ جو شخص اس رات سے محروم رہ گیا تو وہ تمام نیکیوں سے محروم رہا، اور محروم وہی رہے گا جس کی قسمت میں محرومی ہے۔ لہٰذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ یہ رات عبادت میں گزارے اور اس رات میں کثرت سے استغفار کرے، جیسا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ لیلۃ القدر کون سی رات ہے تو اس رات میں کیا کہوں؟ ارشاد فرمایا، تم کہو اللہم انک عفو و کریم تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ بے شک تو معاف فرمانے والا ہے، کرم کرنے والا ہے، تو معاف کرنے کو پسند فرماتا ہے، تو میرے گناہوں کو بھی معاف فرما دے۔ نیز آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، اگر مجھے یہ معلوم ہو جائے کہ کون سی رات لیلۃ القدر ہے تو میں اس رات میں یہ دعا بکثرت مانگوں گی کہ اے اللہ میں تجھ سے مغفرت اور عافیت کا سوال کرتی ہوں۔ شب قدر سال میں ایک مرتبہ آتی ہے۔ یاد رہے کہ سال بھر میں شب قدر ایک مرتبہ آتی ہے اور کثیر روایات سے ثابت ہے کہ وہ رمضان المبارک کے آخری عشرہ میں ہوتی ہے، اور اکثر اس کی بھی طاق راتوں میں سے کسی ایک رات میں ہوتی ہے۔ بعض علماء کے نزدیک رمضان المبارک کی 27ویں رات شب قدر ہوتی ہے، اور یہی حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ شب قدر کو پوشیدہ رکھے جانے کی وجوہات۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ عز و جل نے شب قدر کو چند وجوہ کی بنا پر پوشیدہ رکھا ہے۔ نمبر 1، جس طرح دیگر اشیاء کو پوشیدہ رکھا، مثلاً اللہ عز و جل نے اپنی رضا کو اطاعتوں میں پوشیدہ فرمایا تاکہ بندے ہر اطاعت میں رغبت حاصل کریں، اپنے غضب کو گناہوں میں پوشیدہ فرمایا تاکہ ہر گناہ سے بچتے رہیں، اپنے ولی کو لوگوں میں پوشیدہ رکھا تاکہ لوگ سب کی تعظیم کریں، دعا کی قبولیت کو دعاؤں میں پوشیدہ رکھا تاکہ وہ سب دعاؤں میں مبالغہ کریں، اسم اعظم کو اسماء میں پوشیدہ رکھا تاکہ وہ اسماء کی تعظیم کریں، اور نماز وسطی کو نمازوں میں پوشیدہ رکھا تاکہ تمام نمازوں کی پابندی کریں، توبہ کی قبولیت کو پوشیدہ رکھا تاکہ بندہ توبہ کی تمام اقسام پر ہمیشگی اختیار کرے، اور موت کا وقت پوشیدہ رکھا تاکہ بندہ خوف کھاتا رہے۔ اس طرح شب قدر کو بھی پوشیدہ رکھا تاکہ لوگ رمضان کی تمام راتوں کو تعظیم کریں۔ نمبر 2، گویا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اگر میں شب قدر کو معین کر دیتا اور یہ کہ میں گناہ پر تیری جرات کو بھی جانتا ہوں، تو اگر کبھی شہوت تجھے اس رات میں گناہ کے کنارے لا چھوڑتی اور تو گناہ میں مبتلا ہو جاتا تو تیری اس رات کو جاننے کے باوجود گناہ کرنا لا علمی کے ساتھ گناہ کرنے سے زیادہ سخت ہوتا، بس اس وجہ سے میں نے اسے پوشیدہ رکھا۔ نمبر 3، گویا کہ ارشاد فرمایا، میں نے اس رات کو پوشیدہ رکھا تاکہ شرعی احکام کا پابند بندہ اس رات کی طلب میں محنت کرے اور اس محنت کا ثواب کمائے۔ نمبر 4، جب بندے کو شب قدر کا یقین حاصل نہ ہوگا تو وہ رمضان کی ہر رات میں اس امید پر اللہ عز و جل کی اطاعت میں کوشش کرے گا، ہو سکتا ہے یہی رات شب قدر ہو۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اور تم نے کیا جانا کیا شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اور تجھے کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ یہاں سے شب قدر کے عظیم فضائل بیان کیے جا رہے ہیں، چنانچہ شب قدر کی ایک